दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनिए, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। बेहतर था। अच्छा, इस मैच के नतीजे में जो कुछ हमने खोया वो तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये मैच तकरीबन 29-30 रन से हार गया, लेकिन मैं कुछ इस तरह से देखता हूं कि इस मैच के नतीजे में हमने कुछ पाया भी। ये मेरी राय है, जिससे किसी को इख्तिलाफ भी हो सकता है, कोई इत्तेफाक भी कर सकता है। ये बात तो मैं आज नहीं कह रहा, बल्कि हम अपने पिछले 5 से 6 से 7 शोज में मुसलसल में एंडिंग में बात कह रहा था कि ये कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं है, ये हक और बातिल एक दूसरे के खिलाफ सफारा नहीं हो रहे हैं मोहाली में, और ये हक और बातिल का या इज्जत बेइज्जती का, अना का मुकाबला नहीं है। ये बात तो हम पहले से कह रहे थे और आप ये बात जानते हैं। लेकिन इस मैच के नतीजे में हमने कम से कम ये जरूर पाया कि तकरीबन एक हफ्ते तक हमें ना कोई सिंधी था, ना पंजाबी था, ना बलोची था, ना पठान था, कोई कराची वाला नहीं था, हमें कोई लाहौर वाला नहीं था। कुफ्र की जंग नहीं है, ये हक और बातिल एक दूसरे के खिलाफ सफारा नहीं हो रहे हैं मोहाली में, और ये हक और बातिल का या इज्जत बेइज्जती का, अना का मुकाबला नहीं है। ये बात तो हम पहले से कह रहे थे और आप ये बात जानते हैं। लेकिन इस मैच के नतीजे में हमने कम से कम ये जरूर पाया कि तकरीबन एक हफ्ते तक हमें ना कोई सिंधी था, ना पंजाबी था, ना बलोची था, ना पठान था, कोई कराची वाला नहीं था, हमें कोई लाहौर वाला नहीं था। अच्छा खेले, अल्लाह करे कि अच्छा खेलने वाली टीम पाकिस्तान हो। बदकिस्मती से आज मुखालिफ टीम अच्छा खेली। मैं अपने तौर पर यह समझता हूं और मैं ये कहूंगा भी, और अगर आपको ये बात ठीक लगे तो उस पर तालियां बजाइएगा, अगर आप इत्तेफाक ना करें तो भी आपकी मर्जी है। अगर ये टीम कराची में वापस आई तो कम से कम मैं पाकिस्तान का झंडा लेकर इस टीम को रिसीव करने के लिए जरूर जाऊंगा, और अच्छा खेले, अल्लाह करे कि अच्छा खेलने वाली टीम पाकिस्तान हो। बदकिस्मती से आज मुखालिफ टीम अच्छा खेली। मैं अपने तौर पर यह समझता हूं और मैं ये कहूंगा भी, और अगर आपको ये बात ठीक लगे तो उस पर तालियां बजाइएगा, अगर आप इत्तेफाक ना करें तो भी आपकी मर्जी है। अगर ये टीम कराची में वापस आई तो कम से कम मैं पाकिस्तान का झंडा लेकर इस टीम को रिसीव करने के लिए जरूर जाऊंगा, और आखिर में मैं कहूंगा वेल प्लेड पाकिस्तान बट वेरी वेल प्लेड इंडिया। इसलिए हम ये मैच नहीं जीत पाए, लेकिन ठीक है, ये खेल था, और अगर नतीजा ऐसा ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ठीक है, जो जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। बहरहाल मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं, और जोश जज्बे में कमी नहीं आनी चाहिए। चेहरे जरा कुछ उतर से गए हैं, वो सारी चीजें बड़ी नेचुरल है, लेकिन दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे ये मामूल से थोड़ा तवील दौरानिए का आज का प्रोग्राम है, इसमें हम मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करेंगे। अपने मेहमानों का भी मैं तारुफ कर रहा हूं। इससे पहले हमारा नंबर है 4646, जिस पर आप सिंपली लिखिए MSG, स्पेस दीजिए अपनी राय और हमें भेज दीजिए 4646 पर। मैंने अपने एम्पायर्स का तारुफ कराना है, लेकिन जो अजीब और गरीब जिंदगी की कुछ तल्ख हकीकतें हैं उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज एक और भी ऐसा वाकया हुआ जिसने हम सबको, सोल्जर साहब, उनकी भी जो खिदमत है उनके लिए हमें भरपूर तालियां पेश करनी चाहिए। तो अब ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्योंकि हकीकत है, कल हकीकत है। बहरहाल मैं अपने एम्पायर से ताज़ियत भी करूंगा। बहरहाल मैं तारुफ कराता हूं, हमारे साथ आज भी मौजूद है हमारे दोनों एम्पायर्स हैं, अली हसन और इरफ सोल्जर साहब। उनकी भी जो खिदमत है उनके लिए हमें भरपूर तालियां पेश करनी चाहिए। तो अब ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्योंकि हकीकत है, कल हकीकत है। बहरहाल मैं अपने एम्पायर से ताज़ियत भी करूंगा। बहरहाल मैं तारुफ कराता हूं, हमारे साथ आज भी मौजूद है हमारे दोनों एम्पायर्स हैं, अली हसन और इरफान मलिक। प्रेडिक्शंस का जो मामला है वो बड़ा अहम है इस प्रोग्राम में, अहम था और अभी भी अहम है। एक शो अभी बाकी, एक मैच अभी भी बाकी है, उस पर भी प्रेडिक्शंस होनी है, और आप लोग प्रेडिक्शंस को बड़ा कीनली फॉलो भी करते हैं। जब प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, जब गलत साबित होती है तो उसी समझ तो गए होगे, ठीक है। और काफी लोग मुझसे आज शहजादे का भी एड्रेस पूछ रहे थे, मैंने किसी को नहीं बताया। उसने कल कहा था कि भारत जीतेगा, अब मैं उसका एड्रेस किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये भी एक पार्ट ऑफ शो था, और जाहिर है किसी का ये दावा तो नहीं था कि जो वो कहेगा वो 100% बात सही साबित होगी। हमारे साथ आज भी हमारे दोनों माहिरीन मौजूद हैं, एक है इल्म आदात के माहिर, एक है आलमी रूहानी स्कॉलर, यानी कि जनाब अबू बकर जौहरी और जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब।
مہمان کی حیثیت سے ہماری جو شخصیت موجود ہے ان کا بھی میں تعارف کراؤں گا. روزانہ کی طرح آج بھی کرکٹ ایکسپرٹ کی حیثیت سے باسط علی صاحب موجود ہیں. کرکٹ پر بہت ساری باتیں ہونے وہ بھی ہم کریں گے, اور پاک بھارت میچ سے پہلے اور میچ کا بعد جو ماحول ہے اس پر بھی ہم نے بات چیت کرنی ہے. آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے, کوئی میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا, لفاظی نہیں کر رہا, لیکن وہ واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. دعائیں بہت زیادہ ہم کرتے ہیں اور علماء کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, اور کیا خوبصورت شو کرتے ہیں. اتحاد بین المسلمین میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ آج مہمان کی حیثیت سے موجود ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور یہ اچھا بڑا عجیب سا ایک ماحول ہو رہا ہے, کیونکہ اب ظاہر ہماری شو کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ذرا ہنستے کھیلتے لائٹ موڈ پہ بات کرتے ہیں. ایک تو لیاقت بھائی کی خبر ظاہر اس پر سے افسردہ ہیں, لیکن اب یہ جو ماحول بن گیا ہار کے بعد, تفصیل سے تو اس پر آپ سے بات کریں گے, لیکن آپ کا انیشیل کیا ریئیکشن ہے حسین صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور یہ اچھا بڑا عجیب سا ایک ماحول ہو رہا ہے, کیونکہ اب ظاہر ہماری شو کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ذرا ہنستے کھیلتے لائٹ موڈ پہ بات کرتے ہیں. ایک تو لیاقت بھائی کی خبر ظاہر اس پر سے افسردہ ہیں, لیکن اب یہ جو ماحول بن گیا ہار کے بعد, تفصیل سے تو اس پر آپ سے بات کریں گے, لیکن آپ کا انیشیل کیا ریئیکشن؟ اور ہنستے کھیلتے آئے تھے دنیا میں اور وہ ہنستے کھیلتے چلے گئے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی اور کسی کے محتاج نہیں رہے, بلکہ اسی طرح گئے جیسے وہ زندگی گزار رہے تھے. اور ہنستے کھیلتے آئے تھے دنیا میں اور وہ ہنستے کھیلتے چلے گئے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی اور کسی کے محتاج نہیں رہے, بلکہ اسی طرح گئے جیسے وہ زندگی گزار رہے تھے. اور ہم ہار گئے. ہم ریئیکشن کیا تھا؟ یہ ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں حق اور باطل صف آ رہے ہیں. دیکھیے, اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں وسیم بھائی. اس میں جو لوپ ہولز تھے یا جو کرکٹ کے معاملات ہیں وہ باسط بھائی سے پوچھیں, ہمارے تو بڑے محترم ہیں اور یہ ضرور بیان کریں گے, لیکن تین چار باتیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ ہم ہار گئے. ہم ریئیکشن کیا تھا؟ یہ ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں حق اور باطل صف آ رہے ہیں. دیکھیے, اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں وسیم بھائی. اس میں جو لوپ ہولز تھے یا جو کرکٹ کے معاملات ہیں وہ باسط بھائی سے پوچھیں, ہمارے تو بڑے محترم ہیں اور یہ ضرور بیان کریں گے, لیکن تین چار باتیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ ایز اے پاکستانی سب کے جذبات ہوتے ہیں, اور موہالی کے کرکٹ گراؤنڈ میں یہ جذبات اس لیے بھی عروج پر تھے کہ بھارت کے کچھ تعلقات ہمارے ساتھ بہتر نہیں رہے ہیں پچھلے کچھ برسوں, اسپیشلی نومبر 2008 کے بعد. اور وہ جو ممبئی حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو انہوں نے رقیق الزامات لگائے تھے, تو ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ پاکستان وہاں یہ جیت کر اصل میں پرچم سر بلند ہوگا نا, تو اس میں خوشی ہوتی لوگوں کو کہ پرچم بلند ہوتا, تو وہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن جو میں سمجھا ہوں, جو مجھے محسوس ہوا ہے, جو میری ٹیم کا آج توازن, تواضع اور انکساری تھی, اور جو میرے کپتان نے رویہ اختیار کیا ہے, شاہد آفریدی کو پوری قوم کا سلام ہے. اس طرح انہوں نے گراؤنڈ پر آ کر پوری قوم کے لیے یہ کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور میں وہ قوم کے لیے نہیں کر سکا, اور اس شخص نے بہت ہی تحمل کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ. تو ایک تو یہ بڑا پوائنٹ اہم ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے, مسلمان کا کام یہ ہے وسیم بادامی صاحب, اگر کوئی اسے کفر اور اسلام کی جنگ کہتا بھی ہے تو اس کو میسج یہ ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اللہ کی رضا یہی تھی, تو ہمیں یہی ماننا چاہیے. اور ایک بات کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ جب آپ ایک چوکے اور چھکے پر فائرنگ کر کے کچھ بچوں کو زخمی کر سکتے ہیں, تو شاید اللہ نے اس لیے نہیں جتایا کہ اگر آپ جیت جاتے تو پتہ نہیں کتنے ہلاک فکر چل رہا ہوتا. پوری قوم کے لیے یہ کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور میں وہ قوم کے لیے نہیں کر سکا, اور اس شخص نے بہت ہی تحمل کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ. تو ایک تو یہ بڑا پوائنٹ اہم ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے, مسلمان کا کام یہ ہے وسیم بادامی صاحب, اگر کوئی اسے کفر اور اسلام کی جنگ کہتا بھی ہے تو اس کو میسج یہ ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اللہ کی رضا یہی تھی, تو ہمیں یہی ماننا چاہیے. اور ایک بات کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ جب آپ ایک چوکے اور چھکے پر فائرنگ کر کے کچھ بچوں کو زخمی کر سکتے ہیں, تو شاید اللہ نے اس لیے نہیں جتایا کہ اگر آپ جیت جاتے تو پتہ نہیں کتنے ہلاک. فکر چل رہا ہوتا ہے, اتنے افراد اور اتنے زخمی. تھوڑا سا ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم میں کہاں کمیاں ہیں, کہاں خامیاں ہیں, کہاں پر ہم اللہ سے دعائیں تو ہم بہت کر رہے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتائے, اور ریڈیو پر یہ گانے چل رہے ہوں کہ خدا کا کوئی نیک ارادہ ہے, نیلے کا ماج خواب زیادہ ہیں, یا تجھ میں رب دکھتا ہے یارا.
تو اگر آپ ایسی باتیں بھی کریں اور پھر خدا سے دعائیں بھی کریں تو وسیم بھائی اس طرح تو قبول نہیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرکٹ میچ کے دوران ہم نے یہ سوچنا چاہیے تھا اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو دو قوموں کو قریب لانے کا سبب بھی بن رہا ہے. آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ ہم نے یقیناً یہ قومیت پائی ہے, یعنی ہم آج پاکستانی قوم بنے ہیں. تو آج ایک اور چیز بھی ہم نے پائی ہے کہ جو ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی کئی برسوں سے, آج وہ ملاقات ہو پائی ہے, آج ایک مکالمہ ہوا ہے, آج ایک گفتگو کا آغاز ہوا ہے. تو یقیناً یہ برف پگھلے گی اور اس سے بھی کچھ خیر کا راستہ نکلے گا. تو اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. پاکستان کی ہار میں بھی جیت ہوگی, یہ ہمیں ابھی نہیں پتا چلا ہے. واہ واہ واہ. یعنی آج دہشت گردوں کو بھی یہ پیغام گیا کہ جن کچھ دہشت گردوں نے اپنے عمل سے ان دو ممالک کو دور کر دیا تھا, آج ان 11 کھلاڑیوں کو ہم اس لیے بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے عمل نے ان دونوں ممالک کو ایک بار پھر قریب لانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. یہ بھی ایک صحیح ہے. اچھا میں آپ کو چھوڑا, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں چونکہ وہ ایک نیوز ہے تو ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. 4646 ہمارا نمبر ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور ابھی بھی یہ ہر لمحہ پرجوش ہے. دیکھیں وسیم, پہلے تو میں اپنی طرف سے انڈین ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. بالکل اچھا کھیلا انہوں نے, کہ وہ اچھا کھیلے اور وہ جیت کے حقدار تھے. صحیح. ہمارے پاکستانیوں نے جس طرح پورے ٹورنامنٹ میں پرفارم کرا, سیمی فائنل میں آئے, ان کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے.